السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کا بھائی، آپ کا پیارا، آپ کا دوست محمد اقبال شیخ اپنے ایک نہایت ہی قابل فخر ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. آج کل وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور ہم سب ان کو جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں اور آج کل ایک کتاب کے حوالے سے کافی پروگرامز کر رہے ہیں. تھنک اینڈ گرو رچ کتاب ہے، اس کے حوالے سے بہت پاپولر ہیں اور پاکستان میں کافی پروگرام دیکھے جاتے ہیں. ہم سب کے جانے مانے اور پیارے ہر دل عزیز ڈاکٹر فضل محمود بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کا. جی جی، تو ڈاکٹر صاحب آپ پہلے اپنا ذاتی تعارف کرائیں گے تھوڑا، اور اپنی جو اچیومنٹ ہیں جو تعلیم کے حوالے سے وہ بتائیں گے، پریزنٹ اسٹیٹس بتائیں گے، اور ہماری یوتھ کے لیے ان کے رہنمائی کے لیے کچھ مشورے دیں گے. اور یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے پاکستان کی، اس حوالے سے یوتھ کو کیا کرنا چاہیے اور ان کے پیرنٹس کو کس طرح سپورٹ کرنا چاہیے، اس موضوع پہ آپ خیال کریں پلیز. چلیں جی، بہت شکریہ شیخ صاحب. میرا نام ڈاکٹر فضل محمود ہے اور میرا تعلق، میری پیدائش جو ہے وہ سندھ کے چوتھے بڑے شہر کراچی سے کچھ فاصلے پہ میر پور خاص ہے، وہاں ہوئی. جی ماشاء اللہ. جی جی، تو وہاں سے آموں کے شہر، جی آموں کے شہر میں پیدا ہوئے ماشاء اللہ. آپ جی ہاں، آم کھاتے کھاتے بڑے ہوئے ہیں آپ. سندڑی کھا کھا کے جوان ہوئے. ماشاء اللہ. ہاں، تو وہاں میری پیدائش، وہیں میری ابتدائی تعلیم تھی اور وہیں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا. پھر لیاقت میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو اب کہلاتی ہے، اس زمانے میں لیاقت میڈیکل کالج ہوتا تھا. تو اس زمانے میں سندھ میں صرف 2 میڈیکل کالجز ہوتے تھے. جی جی، ایک کراچی کے لیے ہوتا تھا ڈاؤ میڈیکل، اور ایک بقیہ سندھ کے لیے سندھ میڈیکل، لیاقت میڈیکل. تو اس کی وجہ سے ہم نے وہاں سے MBBS کا امتحان پاس کیا. پھر کچھ عرصہ میر ہاؤس جاب وغیرہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کیا. اس کے بعد کچھ عرصہ پریکٹس کی میں نے میر پور خاص میں ہی اپنے شہر میں. پھر اس کے بعد میں کراچی منتقل ہو گیا. اور پھر کراچی میں تقریباً 10 سال تک ایک ہاسپٹل میں ناظم آباد میں سے رن کرتا تھا. جی جی، اور پھر 1994 سے میں وہاں سے ہجرت کر کے امریکہ آ گیا. یہاں پر آنے کے بعد میں نے ماسٹرز کیا بزنس میں بھی، اور بزنس سے زیادہ میں منسلک رہا. اس کے بعد آج کل میں سرٹیفائڈ کوچ ہوں، ٹرینر ہوں، انٹرنیشنل اسپیکر ہوں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں جان میکسویل گروپ کے ساتھ. اور ابھی حال ہی میں میرا سلیکشن ہوا ہے ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی کے لیے ایز اے پریزیڈنٹ. ماشاءاللہ، مبارک ہو سر آپ کو. شکریہ. تو یہ ساری میری ایکٹیویٹیز ہیں، بس ایک پیشن ہے اب اس عمر میں. میں نے کہا نا کہ جو تعلیم اور اس کے تمام جو بھی فائدے تھے وہ تو لے چکے، کمانا کھانا بھی بہت ہو گیا. اب یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کوئی لیگیسی چھوڑے. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ جتنا بھی لوگوں تک ہم ان کی لائف میں ویلیو کو ایڈ کر سکیں، ان کو کچھ سکھا سکیں اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے علم کی اور جو بھی اپنا مطالعہ ہے اس کے تحت. تو وہی آج کل میں کرتا ہوں. اور اسی وجہ سے آپ نے جیسے حوالہ دیا اس کتاب کا، تھنک اینڈ گرو رچ، میرا خیال ہے کہ وہ پرسنل گروتھ کی سب سے منفرد اور سب سے مستحسن کتاب کہا جاتا ہے اسے. تو اور بہت سے لوگ چونکہ اسے پڑھتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی ہے. تو میں نے کوشش کی ہے لوگوں کو کہ اردو میں اسے سمجھایا جائے آسان زبان میں اپنے دوستوں کو پاکستانی. چونکہ یہاں انگریزی میں تو پڑھاتے ہی رہتے ہیں ہم یہ چیزیں، لیکن اردو میں پہلی بار یہ تجربہ کر رہا ہوں اور لگ رہا ہے کچھ بہتر ہی جا رہا ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں اس کو. تو ہاں، تو باقی اس کے بعد یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز یہی ہوتی ہیں کہ سارا دن ہم کارپوریشنز اور انڈیویجولز کی کوچنگ بھی ہے میرا کام. اس کے بعد انٹرنیشنلی میں ایز اے پبلک اسپیکر کانفرنسز میں، کنونشنز میں، سیمینارز، ٹریننگ، اور پھر میں ماسٹر مائنڈ گروپس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کو، اور کافی سے زیادہ تھنک ٹینکس ہیں جن کا میں حصہ ہوں.
تو یہ میری ایکٹیویٹیز ہیں. اب آپ نے کہا کہ آج کے حوالے سے کووڈ کے کہ کیا ہونا چاہیے، تو دیکھیں کووڈ 19 یہ جو بحران ہے نا، یہی صحیح امتحان ہوتا ہے لیڈرشپ کا. صحیح. ٹھیک ہے نا، بحران ایک ایسی وقت ہوتا ہے جس میں لیڈر کا امتحان ہوتا ہے، اور اسی ہی وقت میں ہمارا اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح راہ پہ لایا جائے، قیادت کی جائے، تو ان کو سامنے آنے کا بہترین موقع ہے. اور یہ بالخصوص بحران ہمیں بہت بڑا لگ رہا ہے اور بڑا گمبھیر لگ رہا ہے. ہر آدمی پریشان ہے اور فرسٹریٹڈ ہے، کنفیوز ہے. لیکن یہ کوئی پہلا بحران نہیں ہے انسانی تاریخ کا. ایسے بہت سے بحران انسانی تاریخ میں آتے رہے ہیں اور آتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے اس لیے وہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ ہمیں محسوس. ٹھیک ہے نا، تو بہرحال یہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہرحال اشرف المخلوقات بنایا اور اپنا نائب بنایا. تو وہ تبھی امتحان دیتا ہے جب ہم اپنی ڈگر سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک امتحان ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے. اور اب اس کو کیسے، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ایک سوچنے والا بات ہے. کہ دنیا میں جتنے بھی بحران آئے ہیں تاریخ میں، تو جب بحران گزرے ہیں، گزرنے کے بعد زندگی کا جو نارم ہے، جو عمل ہے، وہ بالکل مختلف ہو گیا شروع ہونے سے پہلے اور ختم ہونے کے بعد. اب ہم لوگ اگر یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اگر ہمارے کچھ دوست گھروں میں بیٹھے ہوئے نیٹ فلکس پہ موویاں دیکھ کر اور ڈرامے دیکھ کر اور ایک دوسرے کو لطیفے وظیفے بھیج کر واٹس ایپ پہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دسمبر 19 جیسے حالات جلدی واپس آ جائیں گے، تو وہ غلط سوچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اب آپ کو ایک نئی زندگی، دیکھیں نا، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں بحران میں انسان کی سوچ کی. یا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اٹس اینڈ آف دا ورلڈ، یعنی دنیا ختم ہو رہی ہے، یا پھر دوسرا ہوتا ہے کہ یہ ایک نئے فیوچر کی پیدائش ہو رہی ہے، برتھ ہو رہی ہے. بالکل. بالکل. تو اگر آپ آپٹیمسٹک ہیں، پازیٹیو سوچنے والے ہیں، مثبت سوچ کے حامل ہیں، تو ہمارے نزدیک یہ برتھ ہو رہی ہے نیو فیوچر کی. درست، بالکل درست. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں یا ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اب مثلا جیسے آج دیکھیے ہمارے بچے پچھلے 3 مہینے، 2-2.5-3 مہینے گزر گئے، اور مزید 1-2-3 مہینے ابھی اور چلتا ہی رہے گا یہ سلسلہ. تو وہ آن لائن کلاسیں لے رہے ہیں اسکول گئے بغیر. ہاں، لیکن اب آپ ذرا سا اس پہ غور کریں کہ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. یہ تو پچھلے 15 سال سے آن لائن موجود تھی، لیکن چونکہ ضرورت محسوس نہیں کی، لوگوں نے استعمال نہیں کیا. تو اب یہ جو بچے گھروں میں بیٹھ کر یہ کر رہے ہیں سب، اب 2 یا 3 ماہ بعد جب ہم انہیں کہیں گے کہ جائیے واپس اسکول، تو ان کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا. ان کے روٹین بالکل چینج ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو لوگ دفتروں کے کام اب گھر سے بیٹھ کے کمپیوٹرز پہ کر رہے ہیں، ان کے لیے مطلب ایک نئی راہ ہے. ورنہ یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، پہلے بھی کمپیوٹر موجود تھے، لیکن ہماری توجہ ہی نہیں تھی اس طرف. تو اب زندگی کے جو کاروبار ہوگا وہ دوسرے انداز سے ہوگا، اور یہاں وہی جیتے گا جو ڈیجیٹلائز کرے گا اپنے آپ کو، جو نئی ڈگر پہ چلنا سیکھے گا. دیکھیں 90% کاروبار جو لوگ اب سوچتے ہیں کہ یعنی دکانداری میں، اب میں کہتا ہوں وہ دکاندار پھر بھی اپنا کاروبار کریں گے اور اللہ ان کو اور روزی دے، لیکن ان سے کہیں زیادہ وہ نوجوان گھر میں بیٹھ کر جو ڈیجیٹل ورک کر رہا ہوگا اور ایز اے جیسے کہتے ہیں نا کام کر رہا ہوگا، فری لانسر اور سم تھنگ، تو یہ نوٹوں میں گنیں گے، وہ ڈالروں میں گنیں گے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. بالکل، انشاءاللہ. نہیں، دنیا میں انہی کی ڈیمانڈ ہوگی. دیکھیں نا، اب میں یہاں امریکہ میں بیٹھا ہوں، میں آج کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے 3 بچے وہاں کے 3 مختلف لوگوں کو ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ بھیجے کہ بھئی آپ جائیں ہمارے بچوں سے کام لے. دیکھے اور بڑے خوش ہیں وہ کہ یار یہ بڑے ذہین بچے ہیں. میں نے کہا ہاں، یہ پاکستانی قوم ہے بھائی، ان سے اچھا آپ کمپیوٹر پہ کام نہیں کروا سکتے. اور یہ حقیقت ہے کہ امریکہ میں جو نوجوان نسل ہے وہ اتنی اسمارٹ نہیں ہے، خاص طور پہ اس ٹیکنالوجی میں. تو اور وہ اس سے متاثر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس وقت ضرورت ہے ہمارے والدین کو سمجھنے کی، جو پیرنٹس ہیں بچوں کے. اور ہماری جو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے شیخ صاحب کہ نئی چیز سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی. یعنی زندگی میں کوئی بھی کام جو آپ نیا سیکھنا چاہتے ہیں نا،
وہ کوئی بہت مشکل نہیں ہوتا. مطلب آپ تھوڑی سی توجہ دیں, تھوڑی سی ریسرچ کر لیں, تھوڑی سی تعلیم لے لیں, تھوڑی سی سوجھ بوجھ لوگوں سے پوچھ گاچھ لیں تو ہو جاتی ہے. سب سے مسئلہ والا جو کام ہے نا, وہ سب سے پریشان کن انسانی زندگی کا جو مسئلہ ہے, وہ اول فول چیزیں جو بچپن سے لے کے آج تک ہمارے ذہن میں داب دی گئی ہیں, ان سے جان چھڑانا ہے. یعنی you have to unlearn. You don't have to worry about learning new things. Now you have the worst problem to unlearn that stupid things which ہمارے ذہن میں بچپن سے جو بٹھائے ہوئے اعتقاد اور فیتھ کے نام پہ کوئی اس طرح کے. اور پھر ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, ہماری پوری نسل کے ساتھ, میں اس کی زندہ مثال ہوں کہ ہماری 90% آبادی, بالخصوص ہمارے کلچر کی بات کر رہا ہوں, یعنی سب کانٹیننٹ کی, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہاں 90% جو آبادی ہوتی ہے وہ ساری عمر پیدا ہو کر مرنے تک کسی اور کے خواب جی رہی ہوتی ہے. بالکل درست. اس بیچارے کو اپنے خواب جینے کا موقع ہی نہیں دیا ہم نے. یعنی جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اماں ابا کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ انجینئر بنے گا, یہ بنے گا, پائلٹ بنے گا, جب ہم چھوٹے تھے. اب بچہ بننا چاہ رہا ہے کچھ اور, لیکن ابا اماں نے کہا نہیں, تم نے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بچہ پھر سرنڈر کر لیتا ہے, کہتا ہے چلو یار میرا خیال ہے یہی میرا خواب ہے. اچھا, پھر وہ بڑا ہوتا ہے, پڑھتا ہے, لکھتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, جیسا تیسے کر کے اپنی ڈگری بھی لے لیتا ہے, اس پیشے میں بھی چلا جاتا ہے. تو وہاں پہ یعنی کالجوں میں جاتا ہے تو ٹیچر بتاتے ہیں بیٹا یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. ٹھیک ہے, اس کی کوئی مرضی نہیں ہے اس میں. دیکھیں نا, پوری زندگی ہمارے معاشرے میں ہمیں صرف اور صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں سوچنا کیا ہے, سوچنا کیا ہے, لیکن کوئی ہمیں یہ نہیں سکھاتا پوری عمر کہ سوچنا کیسے ہے. یہ بڑا فرق ہے. ہمیں سوچنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ہمارے لیے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم نہیں سوچ رہے ہوتے. بالکل صحیح بات کہی آپ کے والدین نے بولا, آپ نے جہاں ان سے ذرا سی آرگومنٹ کی, وہ کہیں گے تم چپ رہو یار, تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں, کر لو بس. یہ کلاس میں جاؤ تو استاد یہ کہے گا بیٹا آپ اس میں نہ پڑھیں, بس یہ کر لیں. پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, پڑھ لکھ کے نوکری ڈھونڈتا ہے, پھر اسے ایک اچھی جگہ نوکری ملتی ہے تو وہاں ایک احمق باس بیٹھا ہوتا ہے, وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے یہ کر لو. پھر اس کی تنخواہ ذرا اچھی ہوتی ہے, گھر والے کہتے ہیں اس کی شادی کر دو, تو پھر بیگم آ جاتی ہے, وہ کہتی بس تم تو چپ ہی رہو, یہی کر لو بس. اب وہ بیگم بتاتی یہ تو آپ نے بہت ہی صحیح بات کی. یہ زندگی میں ایشو کا آ جاتا ہے, بس تم نے جو کرنا تھا کر لیا, اب وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں. پھر اس کے بعد وہ بچے ہوتے ہیں, پھر وہ بچے ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ابا آپ کو کیا پتا آج کل کیا ہو رہا ہے, بس یہ کریں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت احاطہ کیا آپ نے انسانی زندگی کا, ہماری معاشرت کا اتنا خوبصورت احاطہ. I salute you, ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. تو میرا مطلب ہے کہ جب تک ہمیں آخر میں سانس لینے کا موقع ملتا ہے اور پھر خیال آتا ہے یار یہ جو سب کچھ میں نے کیا یہ تو میرا خواب ہی نہیں تھا, تو وہ بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس وقت پھر وقت نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر یہ ظلم نہ کریں جو ہم پہ ہوا ہے, ان کو اسپیس دیں, ان کو ہم یہ نہ سکھائیں. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ نیگیٹو سوچ بہت ہے. مثلاً بیٹا یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یعنی ہر جملے میں نہیں ہوتا ہے, نیگیٹو. ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹا یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. نہیں والی چیز کو ہم ذکر ہی کیوں کر رہے ہیں ان کے سامنے. دیکھیں نا, نیگیٹو کو آپ ان کی زندگی سے ہی نکال لیں نا. آپ صرف یہ بتائیں جو اچھے کام ہے, بیٹا یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ہر چیز میں, ایسا نہیں کرو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, تمہارا تو کوئی حال نہیں ہے, تم کچھ نہیں بنو گے, تم یہ نہیں ہوگے. اب وہ بچہ بچپن سے اگر اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیں تو کہے گا کہ why should I think, یہ سارے سوچ رہے ہیں میں کیوں سوچوں. تو وہ سوچتا ہی نہیں ہے پھر. بالکل, یہ بالکل صحیح نشاندہی کی. ہمارے معاشرے کا سب سے جو اہم پہلو یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سوچنا نہیں سکھاتے, اپنی سوچیں ان کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں, اور جہاں اس نے اپنے ذہن سے کچھ کام کیا اس کو ڈانٹ دیتے ہیں, جھڑک دیتے ہیں. اس لیے ہمارے بچے سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر ہمارے اچھی قوم, وہی تو کہہ رہا ہوں نا, اور پھر ہمارے بچوں کے ساتھ المیہ یہ ہوتا ہے, پھر بیچاروں کی سوچ اتنی محدود ہو جاتی ہے کہ اب اس کا کل اگر صبح نوکری کا انٹرویو ہے تو وہ جا رہا ہے گلی کے نکڑ پہ ان دوستوں سے کے پاس جو پچھلے 1 سال سے خود بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اس تھلے پہ, اور ان سے پوچھ رہا ہے یار مشورہ تو دو, کل کیسے انٹرویو دوں. اب کیونکہ اس نے خود سوچنا نہیں ہے نا,
اس کو ڈسینڈنٹ کیا ہوا ہے، اب وہ انہی لوگوں میں جا رہا ہوتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں اس روش کو اب بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو یہ شعور دینا ہوگا کہ بیٹا آپ نے سوچنا ہے، آپ کی زندگی اور سوچنے کی کیا دنیا کے ہر سوال کا جواب جو آپ کے ذہن میں سوال ہے اس کا جواب آپ ہی کے پاس ہے، دنیا کا کوئی اور شخص نہیں دے سکتا. یہی قدرت کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یونیک بنایا ہے، انڈیویجول بنایا ہے. ہمارے ہاں اسے انڈیویجول رہنے ہی نہیں دیتے، اس کی یونیکنیس کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم مداخلت ہوتی ہے، ہر طرف سے مداخلت ہوتی ہے. تو اس دور میں کچھ ہمیں یہ سبق لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنی نئی نسل کو بہرحال موقع دینا چاہیے کہ وہ سوچنا سیکھے، اور جب وہ سوچنا سیکھ لے گی نا تو آپ کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود اپنے راستے ڈھونڈ لے گی. دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا. یہ صرف ذہنی مسئلہ ہے نا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل. دیکھیں نا، دو طرح سے لوگ کہتے ہیں. جیسے ایک ہارے ہوئے جو ناکارہ آدمی ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یار یہ تو ناممکن ہے، بڑا مشکل ہے. یہ جملہ ہوتا ہے اس کا. اسی چیز کے لیے ایک کامیاب ذہن کا آدمی، پازیٹو ذہن کیا کہے گا کہ یار یہ مشکل تو ہے مگر ممکن ہے. اب یہی بات ہے نا، بات وہی ہے. اس کی سوچ کہاں جا رہی ہے، اس کی سوچ کہاں جا رہی ہے. تو ہمیں ان بچوں کو اس سوچ پہ لانا ہوگا کہ یار مشکل تو ہے لیکن ممکن ہے، لیٹس ڈو اٹ. ہم اس میں کیوں ڈالتے ہیں کہ یار یہ ناممکن ہے، یہ مشکل بہت ہے. ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے اپنی قوم کو. تو اور دوسرا یہ کہ ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی تو بڑے آرام سے کر دیتے ہیں کہ یار حکومت صحیح نہیں ہے، فلانا صحیح نہیں ہے. وہ بھائی میرے، ساری بات یہ ہے کہ فرد سے قوم بنتی ہے، قوم سے فرد نہیں بنتے، افراد نہیں بنتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے قومیں خود سدھر جاتی ہیں. قوم چائنا کو دیکھ لیں آپ، جاپان کو دیکھ لیں، دنیا کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. دیکھیں نا جیسے انہوں نے ترقی کی، انڈیویجولی ہوتی ہے ساری بات. تو یہ میرا تو مشورہ یہی ہے. بہرحال آپ کا کوئی اور سوال ہے تو کیجئے، بڑی خوشی ہوئی مجھے جواب. جی میں بالکل، آپ نے بہت خوبصورتی سے، میں نے شروع میں جو کچھ آپ کو بتایا، آپ نے ساری چیزیں اس کا بہت خوبصورتی سے احاطہ کیا. تو اب میں سر یہ صرف یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت اچھا آپ نے کام کی باتیں بتا دی. اگر میں جسارت کروں یہ جاننے کی کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی کا ایک پہلو جو ہے، بچپن جو ہے، اب آپ نے آموں کے شہر میں گزارا ہے، اور آموں کے شہر، آموں کے درخت، اس پہ کیریاں لگی ہوں، اور بچے کچھ نہ کچھ شرارتیں ضرور کرتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کوئی بچپن کی اپنی ایسی کوئی شرارت بتائیں، شیئر کریں جو ہم دوستوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو. نہیں، شرارتوں کا ہی تو نتیجہ ہے جو ہم اتنا بول رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی. شریر بچہ مطلب ذہین بچہ، یعنی شریر بچہ وہی ہوتا ہے جس کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، اور جو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اس نے کیا کر دیا، یہ اس نے کیا کر دیا. اس کو ہم شرارت کہتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ اس کی ذہانت ہوتی ہے. اور شرارت کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور بچے کو صحیح رخ پر ڈالنا چاہیے کہ بیٹے جو بھی اس کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ ذہانت کو صحیح طرح سے استعمال کر سکے. تو شریر بچہ، ذہین بچہ. بالکل. اور شرارت اسی کے ذہن میں آ سکتی ہے نا. بدھو کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو بیچارہ بدھو ہوگا. تو ہم لوگ اللہ کا شکر ہے کیونکہ میرا بچپن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ میں جیسے پہلی کلاس جو ہوتی ہے ہماری اور میٹرک تک 11 سال ہوتے ہیں، یاد ہے نا. ہمارے زمانے میں کچی ہوتی تھی، پھر ایک پکی کچی پہلی، پکی پہلی. ٹھیک ہے. تو ہمارے شہر میں صرف ایک ہی پبلک اسکول تھا اس زمانے میں، شاہ ولی اللہ پبلک اسکول. آج بھی ہے وہ، لیکن اب وہ سرکار نے لے کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. تو وہ پرائیویٹ اسکول پبلک تھا، تو میں اس میں پڑھتا تھا. لیکن میرے ساتھ یہ ہوا کہ وہ 11 سال مجھے 8.5 سال میں کرا دیے گئے. یعنی مجھے ٹیچر جو ہے وہ تنگ آ کے اگلی کلاس میں بھیج دیتے تھے کہ یہ سوال کرتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے. اللہ کا شکر تھا کہ میں بڑا مطلب اس لحاظ سے چونکہ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھا، کبھی سیکنڈ نہیں آیا کلاس میں، تو وہ اس بہانے مجھے دھکے دے کے آگے کر دیا گیا. اور تو میرے ساتھ مطلب 3 ڈفرنٹ بیچز میرے کلاس فیل ہو رہے ہیں اسی اسکول میں. ٹھیک ہے، ان کو پڑھتے پڑھتے میں
जबरदस्त। हाँ, तो जब मैं कॉलेज में भी पहुंचा तो वो बहुत छोटे उम्र में, बाकी दोस्तों से थोड़ा सा 2 साल 3 साल छोटा था मैं, लेकिन वहां भी फिर पोजीशन लेके मैं मेडिकल कॉलेज में चला गया। तो अच्छा, फिर वो हुआ ये कि वो कम उम्री में जब आगे बढ़ा दिया गया तो मेरे साथ एक सिर्फ ड्रॉबैक रहा कि जी मैं खेलने वेलने में नहीं गया, फिर खेल नहीं पाता था क्योंकि सब मुझसे बड़े होते थे, तो वो जी जी, हाँ, सही बात। मुझे बाहर बिठा देते थे कि यार तुम छोटे हो यार, बैठ जाओ। ठीक है ना भैया, हाँ, होता है ना फिर। मतलब ये कि फजल की काफ से कच्ची, मतलब हाँ खिला लो लेकिन बस इसका हाँ माना नहीं जाएगा। हाँ, तो वही वाली बात है ना, तो अब मुझे बाहर बिठा दें तो उसका मैंने एडवांटेज लिया। तो अच्छा। वो, हाँ, मैंने कहा यार ठीक है, भाड़ में जाए, कौन ग्राउंड में जाके रोज दोपहर में बैठ जाए। तो मैंने फिर लाइब्रेरी में जाना शुरू कर दिया, बहुत कम उम्र दैट्स में। गुड। तो मीर सही। प्रकाश की 2 ही बड़ी लाइब्रेरियां थी उस जमाने में, बल्दिया की। तो वो जी जी दोनों लाइब्रेरियन मुझसे हमेशा परेशान रहते थे कि ये इतना सा पिद्दा सा बच्चा रोज साइकिल पे जी आ जी। जाता है कि, और मैं उन्हें कहता था चाचा ये जरा किताब तो उतार दो, मेरा हाथ भी नहीं जा रहा होता था शेल्फ पे। तो वो कहता जबरदस्त। था यार ये आप सारी उनसे किताब, उनसे हाँ उनसे आप उनसे सही माना में नौकरी करा लेते थे। हाँ, वो कहते थे भाई यार अब सारी किताबें झाड़नी पड़ती हैं तेरी वजह से, कोई लेता ही नहीं है इनको। तो मैं, चले, मेरा आपकी हालत, वजह से आपकी वजह से लाइब्रेरी की सफाई हो जाती है, कम हाँ, से कम तो डस्टिंग वगैरह हो जाती थी। मैंने बेतहाशा मुताला किया हर किस्म का, जी जी यानी उसमें जी बच्चों की दुनिया रिसाले से लेके अदबी जी जी किताब ले लें और जासूसी नावल ले लें या फिर कोई गैर मुल्की लिटरेचर ले लें। यानी उस जमाने में मैंने 1968-69 में डेल कार्नेगी मैंने पढ़ा, जी उस जी, जमाने जबरदस्त। में। यानी आज जिनके नाम लोग ले रहे हैं, ये हमने उस वक्त पढ़ा था। यही थिंक एंड ग्रो रिच मैंने पहली बार 25 साल पहले पढ़ी। तो इस तरह से, जबरदस्त। हाँ, तो वो इल्म का जो शौक रहा ना, उसका बड़ा फायदा हुआ मुझे फिर जिंदगी में, कि सही। वो लाशऊर में बैठ गई वो चीजें। तो फिर वो जहां भी गए तो वो हम आराम से, फिर चूंकि मैं पढ़ता बहुत था तो उसकी वजह से फिर मैं मुकर्रिर बन गया। जी तो जी मैं जितने मुबाहिसे होते थे पाकिस्तान लेवल के, उनमें मैंने कई बेशुमार इनामात जीते, और मैं जी हैसियत मुकर्रिर के कॉलेज और अपने उसको रिप्रेजेंट करता रहा। फिर डॉक्टर बन गए तो फिर वो दूसरा एक सिलसिला हो जाता है लाइफ का। फिर जब जी। ये 1994 में, जब मैं, वही मैंने बताया ना, मेरा ख्वाब नहीं था डॉक्टर बनना बिल्कुल भी। हाँ हाँ, वही मैं मैं, देख रहा हूँ कि आपने डॉक्टरी की और बाद में फिर आपने वहाँ हायर हम्म, स्टडीज करने के बजाय हाँ, दूसरा शोबा अपना लिया। नहीं वो मेरा शौक नहीं था, बस वही था ना, वालदेन की मर्जी थी, उनकी जी खुशी थी, जी क्योंकि मेरे दोनों तरफ से वालदेन बेचारे कभी स्कूल नहीं गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। मतलब माली तौर पे बड़े यानी कामयाब बिजनेसमैन थे, अपर जी मिडिल जी क्लास कह सकता हूँ मैं, अमीर ना सही तो जी कम से कम हम गरीब भी नहीं थे, ठीक ठाक जी खाते जी पीते लोग, बंगले में रहना, हर चीज। लेकिन ये जी कि जी वो उनकी ख्वाहिश थी ना कि उनकी औलाद बहुत पढ़ी लिखी हो, और जी उस जमाने में पढ़े लिखे होने का मैयार ये था कि या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या पायलट हो। जी 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 उस जी, उम्र, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। आईटी वाईटी का तो कहीं जिक्र ही नहीं था, ना ही एमबीए जी होते थे, ना बीबीए कोई जानता था। तो वो जी जो जी, सबसे बेहतर था वो मेडिकल था, वो हमने कर लिया उनको खुश करने के लिए। सही। हाँ, फिर उसके बाद ये कि कुछ अरसा, फिर वही मैंने कहा ना, बेगम की फरमाइश पे डॉक्टरी चलती रही, क्योंकि लाइफ स्टाइल जो चाहिए था। ठीक है, जी मगर जी, जब अमेरिका आ गए थे तो अमेरिका में ये सारी चीजें नहीं होती, यानी कि वहाँ आप बनते नहीं है। फिर मैंने कहा यहाँ मैं खुला हूँ, अब जो चाहे कर लूँ, यहाँ कोई उंगली नहीं सही उठाया यार ये क्या कर रहे हो डॉक्टरी करके। तो मैंने फिर सही। एमबीए कर लिया और मैं बिजनेस साइड पे चला गया, और अल्लाह का बड़ा एहसान था कि मैं बहुत कामयाब रहा, जी जी। मतलब सेल्स में, और उसमें मेरी बड़ी, मतलब टॉप 5 इन द कंट्री तो अमेरिका में मतलब मेरी। मतलब बात कहने की वही हुई जो आजकल कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि अगर जो पैशन हो उसको प्रोफेशन बना लिया जाए, वो काम जिसमें आपको बहुत करने में मजा आता हो उसको अपना लिया जाए, तो जिंदगी का हकीकी लुत्फ आता है और इंसान को अंदरूनी खुशी भी हासिल होती है और जाहिर है माली फवायद भी हासिल होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, मुझे तो 60 साल लगे अपने पैशन की तरफ आने में। जी जी 60 साल गंवा के फिर अपने पैशन पे आया हूँ मैं। और अब मैं वही, जैसे आपने कहा ना कि इफ यू डू व्हाट यू लव एंड इफ यू लव व्हाट यू डू, यू डोंट फील लाइक जी यू जी वर्क। तो मैं ऐसे, जी मैं एंजॉय करता हूँ, हालांकि मैं अभी 14-16 घंटे काम करता हूँ, जी, देखा माशाल्लाह। जाए, मगर वो मुझे पता नहीं चलता क्योंकि वो मुझे काम नहीं लगता ना, वो मेरा शौक है। जी मैं पढ़ा जी रहा जी हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। अभी भी यानी इस कोविड-19 आने से तकरीबन रोजाना 11 से 12 घंटे मैं आज भी बैठा हुआ हूँ ऑनलाइन
لوگوں کا. میری جو کلائنٹس ہیں, میری کمپنیاں ہیں, ان کو میں ٹریننگ بھی دے رہا ہوں, سیمینارز بھی کر رہا ہوں, انٹرویوز بھی دے رہا ہوں دوستوں کو, کسی کو ویسے بھی پڑھا رہا ہوں میں. تو مطلب یہ ساری میں نے اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے, اینڈ آئی انجوائے اٹ. مطلب یہ بہت مزہ آ رہا ہے اس میں مجھے تو, بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہی ایک طریقہ ہوگا اب آئندہ مستقبل میں جینے کا. تو ہر بچے کو کیا, ہر شخص کو, چاہے وہ کسی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو, 1 منٹ کے لیے یہ ٹائم مل گیا آپ کو, آرام سے بیٹھ کے لمبی سانسیں لے کے سوچیں کہ جو آپ کر رہے ہیں کیا وہی آپ کا خواب ہے یا نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو یار اپنے خواب کی طرف جاؤ, پھر آپ انجوائے کرو گے, زندگی کا مزہ لو گے. ورنہ وہی پریشانی میں دیکھیں نا, نوکری تو پھر نوکری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور نوکری کبھی انسان کو خوشحال اور امیر نہیں بناتی. صحیح, ٹھیک ہے, نوکری کبھی بھی خوشحالی نہیں لا سکتی آپ کو, چاہے کتنی ہی بڑی جاب کیوں نہ ہو. میرے جو دوست ہیں وہ CEO ہیں, ان کی $2 ملین سالانہ سیلریز بھی ہیں, لیکن میں انہیں دیکھتا ہوں, کہتے ہیں یار تم ہم سے زیادہ اچھے ہو. تو مطلب اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم اپنے انٹرپرنور ہیں, ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹریفک جام میں جا کے میں کیوں بیٹھوں, وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ٹریفک میں, ہم نہیں جاتے. تو مطلب آپ کے پاس بہت ساری ذہنی اور آزادی بھی رہتی ہے, اور پھر آپ کی صحت کا بھی اس میں بہتر رہتی ہے, ہر چیز میں. تو انٹرپرنورشپ از دا بیسٹ وے. ریحان بہت اچھا کام کر رہا ہے, میرا اچھا دوست ہے وہ تو. جی ماشاء اللہ. ہاں نہیں, وہ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, اللہ اس کو اور ترقی دے. اور وہ بڑا انٹرپرنور ذہن کا بندہ ہے, اور اس کے پاس اچھا یعنی اس کا تجربہ ہے اب, اور لوگوں کو سیکھنا چاہیے اس سے. جی بالکل بالکل. اور ان کا تو پیشن ہی یہی ہے کہ کسی طرح بس پاکستان سے غربت ختم ہو جائے اور پاکستان ڈیجیٹل ہو جائے پورا. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہو, ہر گھر میں لیپ ٹاپ ہو, اور بس ہم گلوبل ورلڈ سے جڑ جائیں, اور انٹرنیٹ کے ذریعے بس پیسے کھینچ رہے ہوں, سارے ڈالر پاکستان میں گر رہے ہوں. ہمارے ہر بچے کے پاس آج بھی موبائل ہے, اور تقریباً ہر دوسرے کے پاس تو ہے ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ انہیں استعمال نہیں آتا ہے, وہ غلط استعمال کر رہے ہیں. تو جی نہیں, اب اویئرنیس آ رہی ہے. ابھی ریحان بھائی جیسے دوست اور دوسرے دوست ہیں, عثمان جفتائی ہیں, ہشام سرور بھائی ہیں, اور مرزا علی بھائی ہیں, یہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں. اور کافی کچھ جو ہے اب یوتھ کو اویئرنیس آ گئی ہے کہ کس طرح یوٹیوب سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے, کس طرح فیس بک سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے, فائبر کیا ہے, اپورس کیا ہے. اور ایک بچہ ہے نواب شاہ کا رہنے والا بچہ, ڈاکٹر صاحب, اس کا نام ہے ندیم آرائن. اس بچے نے ہشام سرور کی ویڈیو دیکھی, ہاؤ ٹو ارن منی وداؤٹ ہاؤ ٹو لرن آن لائن منی وداؤٹ اسکل. وہ اس نے وداؤٹ اسکل والی ویڈیو دیکھ لی, اور ماشاءاللہ اس نے فوراً گیگ بنائی, اور اللہ کا نام لے کے فائبر پر ڈال دی, اللہ کا نام لے کے دعا کر کے سو گیا, اور صبح اس کو $100 کا آرڈر مل گیا پہلی ایک رات میں. اور جب اس کو آرڈر مل گیا, وہ پریشان, میں کیا کروں, میں کیسے بناؤں. بچہ شارپ تھا, اس نے فوراً فیس بک کے پر ایڈ لگائی کہ یہ لوگو بنانے کے لیے مجھے بندے چاہیے جن کو بنانا آتا ہے, مجھے سیمپل بھیجیں. اس نے فوراً سیمپل منگوائے, اس نے کلائنٹ کو بھیج دیے, اور جس کا آرڈر اوکے ہوا اس نے اس کو آرڈر دے کے وہ بنا کے بھیج دیا. اور اس کا کام اتنا پسند آیا کہ $100 کے آرڈر پہ وہ کلائنٹ نے, کیونکہ سستا لے لیا تھا, اس نے بچہ تھا, اس کو آئیڈیا نہیں تھا, $10 انعام بھی اس کو دے دیے. اور اس کے بعد اس نے اب تک $400 اسی طرح کما لیے. میں نے آج صرف آج کے دن ایک بچہ ہے کراچی کا ہی, جی تو وہ مجھے اس نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, اور یہ وہ جب وہ دیکھتا ہے مجھے, تو میں کافی دن سے روزانہ میرے پاس کوئی 50 60 100 کے قریب آ جاتی ہیں ریکویسٹ. اب میں آلریڈی 5000 پہ ہوں, آپ کو پتا ہے نا فیس بک 5000 سے اوپر جانے نہیں دیتا ہے. تو اب یا تو میں کسی کو نکالوں تو کسی کو لاؤں, ورنہ میں, اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ایروگینٹ ہوں. نہیں بھائی, میرے پاس ہے ہی نہیں جگہ کہ میں آپ کو دوست بنا سکوں. تو اب وہ بچہ بار بار چونکہ مجھے انسسٹ کرتا رہا, تو میں نے پھر ایک صاحب, اتفاق کی بات ہے, وہ بھی میرے پاس کی بڑے پرانے دوست تھے, 50 سال پرانے, اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی 2 دن پہلے.
جی جی، تو اللہ مغفرت فرمائے، ہاں اللہ بالکل، مغفرت ہاں فرمائے، بالکل. جواہر رحمت کی جگہ دے، آمین. تو اب میں نے سوچا کہ وہ تو اب ہے ہی نہیں اس دنیا میں، تو میں نے ان کو نکال کے انہیں ایڈ کر دیا اس بچے کو. اب وہ بچے نے مجھے کہا کہ سر میں یہ میری کام ہے، میں یہ کرتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے ذرا. تو کہنے لگا سر میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں. اس نے بیچارے نے مجھے اس کو تراش خراش کے خود ہی بنا کے سیمپل بھیج دیا میری ویڈیو کا، جی جی. اور میری دو اچھا. چار تصویریں بھی کہ سر ایسے نہیں ایسے کریں. تو مجھے اچھا لگا. میں نے کہا ہاں. یار تو پھر دیکھو ہم مفت میں تو کام نہیں، آپ ہم سے پیسے لے جی لیں. تو کہنا جی نہیں سر آپ مجھے کوئی کلائنٹ دلائیں. تو وہ میری ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی کی جو 4 پروفیسرز ہیں، اور جی وہ بھی بڑے انٹرنیشنل مطلب پروفیسرز ہیں مختلف سبجیکٹس کے. تو انہوں نے میری وہ جی. تصویر دیکھی اور ویڈیو دیکھی. نہیں یار یہ تو بہت اچھی ہے. میں نے کہا یار یہ بچہ میرے پاس ہے، اگر تمہیں بھی کروانا ہے تو کام کروا لو. تو اس نے کہا یار کتنے پیسے لے گا؟ میں نے کہا یار $100 سب دے دینا یار، کیا ہے بچے کو $300 ہو جائیں گے بیچارے. اب اس زبردست. نے جی آج ہی کے دن میں اس کو میں نے $300 کا کام دلا دیا. جی جی. اب وہ کرتا رہے گا بچہ. میں نے کہا دیکھیں اس کو بس دے دو، وہ ہے مہینہ بھر آپ کا اچھا ساتھ. اچھا، یہ جو ریحان اللہ والا بھائی کہتے ہیں نا، یہ سب دوستوں کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں میرے 500 دوستوں سے دوستی کر لو، ان کو ٹیسٹ کرو، ان سے بات کرو، ان کے انٹرویو کرو. اس کا بیسک پرپز یہی ہوتا ہے، آپ جیسے دوستوں سے دوستی ہو، ملاقات ہو، ہمارے بچے اپنے بارے میں آپ کو بتائیں، اور پھر آپ لوگ ان کو پھر اپنے دوستوں میں ان کو انٹروڈیوس کرائیں. دیکھیں نا، یہ بچہ اس کی مثال ہے کہ ہاں اس ہاں نے آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی اور اس کو فائدہ ہوا. تو آپ بالکل. کو بھی میں آپ کو ظاہر بھی ہے. میں آپ کو بھی میں آپ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے اس بچے کو موٹیویٹ بھی کیا، اس کے لیے مارکیٹنگ بھی کی، اور دیٹس اے گڈ آئیڈیا. کہتے ہیں نا اور ہمارے کہنے کی چند لفظوں سے اگر کسی بچے کا کام ہو رہا ہے اور مستقبل اچھا ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ ہمیں کیا خوشی ہوگی؟ نمبر 1. صحیح. نمبر 2، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بجائے یہ بچہ بیٹھا ہوا وہاں واٹس ایپ پہ لطیفے اور وظیفے بھیج رہا ہو ایک دوسرے کو، اس کی بجائے کوئی بیچارہ اچھا کام کرنا چاہ رہا ہے تو وی شوڈ انکریج ہم. صحیح. یعنی ہماری ٹھیک ذمہ ٹھیک داری ہے نا. ٹھیک. میں نے کہا نا والدین کی یا ہم جیسے سینئرز کی ذمہ داری ہے ان بچوں کی ہمت افزائی کریں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں یا جاؤ باہر جا کے کھیلو، یعنی ہم بات کر رہے ہیں. ارے یار صحیح وہ آپ کی باتیں صحیح سن کے ہی تو سیکھیں گے، آپ انہیں اپنی بات ہی نہیں صحیح سنانا چاہ رہے ہیں. تو ہم صحیح. لوگوں نے اس طرح زندگی کو، ہمارے بچوں کو ہم نے اپنی ذات سے علیحدہ کیا ہوا ہے. بلکہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ابھی ان سے میری بات ہو رہی تھی، کراچی گئی ہیں وہ. تو یہ جب یہ کورونا وائرس کے بعد کی بات ہے تو میں نے فون کیا. میں نے کہا سناؤ بھائی کیا چل رہا ہے آج کل؟ کہنے لگا یار پہلی بار گھر میں اتنا لمبا بیٹھا ہوں تو مجھے اب تو کہنے لگا یار اب میری شادی کو کوئی 38 سال ہوئے، پہلی بار بیگم بھی اچھی لگنے لگی ہے. کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں ورنہ. اچھا وہ بہت مصروف اور بہت ہی مشہور آدمی ہے کراچی کا جس کی میں ذکر کر رہا بہت 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 خوبصورت بات کیا آپ نے کہ ہوں. پہلی بار بیگم بھی اچھی لگ رہی ہے. کہنے لگا 38 سال ہو گئے یار شادی کو، کیونکہ ہم بہت پرانے دوست ہیں. تو کہنے جی لگا جی یار جی اتنا، اور بہت ہی کامیاب آدمی ہے اس پورے کراچی جی میں. جی. وہ ایک بہت بڑا نام ہے، میں اس لیے لے نہیں سکتا ہوں. لیکن میری اس سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگا یار بھائی اتنا ٹائم کبھی گھر میں بیٹھا ہی نہیں کہ بیوی سے اتنا. تو کہنے لگا اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ مذاق میں نے ایک اسے لطیفہ بھیج دیا تھا چونکہ وہ میرا دوست ہے. تو میں نے کہا جی. یار اس کورونا کی وجہ سے گھر میں رہ کے بیوی سے میں اتنا فری ہو گیا کہ میں نے اپنی گرل فرینڈ کا بھی اسے بتا دیا. تو میں نے کہا تیرا حال یہی ہے. تو ہم لوگ، ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم لوگ اتنے کٹے ہوئے تھے اپنی سماجی صحیح. زندگی میں کہ ہمیں پر جی جی. ہوش ہی نہیں تھا کہ ہمارے بچے کہاں پہنچ رہے ہیں، کس کلاس میں ہیں. بس آئے گئے اپنے کام. پیسہ کمانا ہی زندگی نہیں ہے نا، اس کے جی. علاوہ بھی تو اچھا، جو اس کا ڈاکٹر صاحب میں قدر کلامی ہو رہی، میں معذرت چاہتا ہوں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ہم سب نے ایک دوسرے کو جان لیا. ہوں فیملی ممبرس نے، جو گھر والے، ماں باپ بیٹے، سب نے ایک دوسرے کو جانا، ایک دوسرے کو پہچانا، ایک ہوں دوسرے کی سوچوں سے واقف ہوئے، ایک دوسرے کے ایمبیشن سے ہوں واقف ہوئے. اب ہم سب ایک نئے سرے سے اپنی لائف کو بالکل. پلان کریں گے انشاءاللہ. دس از دی نہیں وہ بینیفٹ پلان آف کرنا کورونا. ہی پڑے گا نا آپ کو. دیکھیں اب آپ کے پاس کوئی چارہ یا صورت نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، زندگی میں پہلی بار، ہماری زندگی میں جو ہمارا دور ہے اس میں ہمیں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ موت کتنی قریب آ جاتی ہے انسان کے. جی جی جی، تو بالکل جب آپ بالکل. کو یہ پتا ہو کہ یار مجھے پتا نہیں ہے میں 2 ہفتے جیوں گا یا نہیں، تو آپ کو ہر ایک پہ پیار آئے گا جو آپ کے اپنے ہوں گے.
ٹھیک ہے، اور آپ کسی کو برا نہیں لگنے دیں گے کہ یار پتہ نہیں کس کو پہلے آ جائے یہ وائرس. آج کل تو یہ ڈر ہے نا، خوف. تو جی 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 بالکل. وہ خوف بھی کسی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اس میں بھی ایک بڑا اچھا پیغام دیا نا ہمیں جی کہ ہم اب ایک دوسرے کو پہچاننے لگے، اپنے رشتوں کو اور اپنی محبت. آپ ہر ایک کی آنکھوں میں دیکھیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے، آپ کو دنیا کی ساری محبت وہاں نظر آنے لگے گی خود بخود. صحیح ہم نے تو غور سے دیکھا ہی نہیں نا آج تک. تو وہ صحیح. بات ہے نا، تو یہ بہترین موقع تھا، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان تھا. یہ جہاں بحران تھا وہاں احسان بھی ہے. جی جی. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. جو بالکل. اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ یہ کیا ہے دنیا والوں کے ساتھ، ہاں. یہ اس کی حکمت ہے. وہ وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ بس جی چاہتا ہے آپ سے گفتگو ہوتی رہے اور ہم سنتے انشاءاللہ. رہیں اور سیکھتے رہیں، لیکن کچھ قیود ہوتی ہیں وقت ہاں کی. نہیں بالکل. تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پھر ایک بار ضرور نشست کروں گا. جی جی بالکل. اور اس وقت ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی. آخری پیغام آپ جو یوتھ کو دینا چاہیں اور بڑوں کو بھی دینا چاہیں، آخری کو سم اپ کرنا چاہیں اپنے خوبصورت انداز میں، تو میں آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ تھوڑا شکریہ. وائنڈ اپ اسٹیٹمنٹ دی. میری تو یہی درخواست ہے والدین سے کہ بچوں کو سوچنے کا عمل سکھائیے، کیسے سوچا جاتا ہے، یہ نہیں کہ کیا سوچا جاتا ہے. نمبر ایک، ان پر کبھی بھی نیگیٹو جملے نہ انہیں کہیں. ہمیشہ پازیٹیولی جو بھی صورتحال ہے، اگر وہ بچہ لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیوں یہ خیال آتا ہے ماں باپ کی حیثیت سے کہ اللہ خیر کرے، مطلب برا ہی ہوگا. اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ چلو تھوڑی دیر اور دوستوں کے ساتھ ہنس کھیل رہا ہوگا. یہ بھی سوچ سکتے ہیں نا، بچہ ہے، جوان ہے، چلے. تو ایک تو پازیٹیو سوچ لائیے. دوسرا، ینگ جنریشن کے لیے سب سے بہترین موقع ہے بیٹا کہ یہی موقع ہے آپ کو سیکھنے کا، اور اسی عمر میں جتنی جلدی آپ سیکھ جائیں گے اتنے ہی آگے بڑھ جائیں گے. اور اس کے لیے صرف آخر میں اپنا لکھا ہوا ایک شعر سنا دیتا ہوں. ہاں ماشاء اللہ، شاعری بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ویری گڈ. جی جی سنائیے. کہ زندگی کا سفر کرو محتاط، زندگی کا سفر کرو محتاط، زندگی لوٹ کر نہیں آتی. ہاں ہاں، کیا خوبصورت بات ہے. تو اس لیے زندگی کا سفر کرو محتاط، زندگی لوٹ کر نہیں آتی. بہت خوبصورت. جی. یہی ہے پیغام کہ ہمیشہ زندگی کو محتاط طریقے سے گزاریں اور ہر چیز پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں نا پکڑ کے، تو آپ خود نیچے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا قد اور بھی بلند ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اتنی خوبصورت باتیں کی، اور یوتھ کو بھی اور ہمارے ایلڈرز کو بھی اس سے بہت فائدہ پہنچے گا. آپ کی شکریہ کے ساتھ اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.